أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام بوصیری نے الفصل الرابع قصیدہ بردہ شریف کے اندر جو باندھی ہے وہ ہے فی مولد النبی، نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں۔ جب حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ ابان مولدہ انتی بعنصری یاتی بمبتدأ منہ ومختتمی یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنکم وبات ایوان کسریٰ وہو منصدع کشمل اصحاب کسریٰ غیر ملتئمی والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنہر ساہ العین من صدمی وساساوت ان غادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین زمی
كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يكن وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبضا به بعد تسبيح ببطنهما نبض المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان اور حضور کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہما وہ دونوں فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اس وقت ایسی خوشبو ہمیں آئی کہ نہ ہم نے کبھی پہلے سونگھی نہ کبھی بعد میں سونگھی. سبحان اللہ. اس پہلے شعر کا مطلب یہ ہے ابانا مولدہ عن طیب عنصری. اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام اپنے مزار پن انوار کے اندر جلوہ گر ہو گئے تو مولا کائنات فرماتے ہیں میں آخری بندہ ہوں جو وہاں سے نکلا باہر. اور فرماتے ہیں اس وقت بھی حضور کے لب آئے مبارک ہل رہے تھے. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں میں نے کان لگا کے سنا تو حضور فرما رہے تھے رب حبلی امتی. سبحان اللہ. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے. سبحان اللہ. اور مولا کائنات فرماتے ہیں جب حضور جلوہ گر ہوئے نا تو اس وقت بھی سارے صحابہ کو ایسی خوشبو آئی نہ ہم نے کبھی پہلے سونگھی نہ کبھی بعد میں سونگھی. سبحان اللہ. امام بصیری فرماتے ہیں جڑی پہلی خوشبو آئی اودی بھی واہ واہ تو جڑی آخری دن آئی اودی بھی واہ. سبحان اللہ. اور 1000 سال ایران میں آگ جل رہی تھی. آگ کے پجاری جب حضور جلوہ گر ہوئے دنیا میں تو آگ کے پجاری گئے تو آگ بجھی ہوئی تھی. تو وہ جو انہوں نے وہاں نوکر چاکر رکھے ہوئے تھے لکڑیاں ایندھن ڈالنے کے لیے اور کہنے لگے نالیکو آج آگ بجھ گئی آپ نے ایندھن نہیں ڈالا آگ میں. وہ کہنے لگے ایندھن تو ڈالا. کہا پھر بجھ کیوں گئی؟ فرمایا حضور آ گئے. سبحان اللہ. حضور آ گئے. سبحان اللہ. نہریں این چل رہی ہیں سن جدوں حضور آئے تو پھر این چلن لگ پئی. سبحان اللہ. آسمان وال شیطان گئے تو انہوں نے اگو جناب جی میں تارا ٹوٹتا ہے جی میں شہاب ثاقب جنہوں قرآن نے بیان کیتا ہے فاتبہ شہاب ثاقب او ستارے جڑے نو فرشتے آگ لے کے انہوں دے پیچھے لگے تو وہ شیطان کہنے لگے بھائی پہلے تو کدی نہیں ہویا سانو اسی تو آگے تھے چوری چوری گلاں سن دے سی فرشتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں راتی حضور آ گئے. حضور آ گئے. بات ختم ہو گئی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے. بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے. در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے.